حضور نبی کریم سرکار ہر دور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کریا کرو. اللہ نو رونا بڑا پسند جے. پسند دے نال یہ وے کہ وہ پھر وہ رحم کرتا ہے, وہ رحمت کرتا ہے. آپ جو فرمانا پیا مینوں 70 ماواں جنہ تہاڈا پیار ہے. وہ بال ایکر ہوے تو ماں نوں نیندر نہیں آتی, جہاں 70 ماواں دا پیار کرتا انہوں کس طرح بارہ کھائے گا. ہاتھ چ کینکراں لے لیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کافر کہندا دس دے وچ کی ہے. وہ آپ نے فرمایا وہ یہ دسن گے میں کون ہاں. انہوں نے کلمہ پڑھیا. آپ نے فرشتیاں نوں حکم دیتا کہ انہوں نے بڑی متبرک جگہ رکھ دیو. انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا. وہ یار جے انہاں کینکراں نوں اللہ نے پاک جگہ تے رکھاتا تے اسی تے وہ سونے محبوب دے غلام ہاں, غلاماں دے غلام ہاں, غلاماں دے غلام ہاں, اہل بیت دے منن والے ہاں. سانوں تے نہیں تو لے جائے گا, سانوں بھی جنت کی جگہ دے گا. وہ جنت ایڈی تنگ نہیں ہے. وہ رب عظیم ہے, رب کریم ہے, عظمت والا رب ہے. بے بہا شانہ ساریاں ہی ہوندیاں. رازق بھی ہوئے, مالک بھی ہوئی ہے, خالق بھی ہوئی ہے, تے وارث بھی یار ہوئی ہے. مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے بلا لیا ایران شریف میں. میں شریف اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے بڑے وہاں امام رضا علیہ السلام کے روضے پاک پر جب پہلے گیا, میں پہلی عرض کی تھی سونیا بڑا گناہ گار ہاں, اس قابل تے نہیں, تیری مہربانی ہے زیارت مینوں نصیب کر. تینوں تیری جد پاک دا واسطہ ہی. میں نکما جہا ان پڑھ جاہل آدمی ہاں, تے مینوں زیارت نصیب فرما دے. تیسرے دن مینوں سرکار دی زیارت پاک ہوئی. سبحان اللہ میں بیان نہیں کر سکتا کس طرح دا معاملہ سی. وہی وجہ میرے کو انہاں واسطے الفاظ نہیں ہے. ایسے میں تمہیں دس دیتا کہ میں نے زیارت ہوئی. یہ میرے پاس بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں. اس لیے کہ کم عقل ہوں, کم علم ہوں. تو جنہوں اللہ نے علم تے عقل بخشیا, خداوند کریم انہاں دے علم اور انہاں دے عمل تو سانوں نوازے. وہ نور ہے انہاں دے کول, اللہ نے بخشیا ہے. وہ اللہ والے پھر بخشتے نے. اے نورو نور ہوئے نے داتا غریب نواز, جناب غوث ثقلین پیران پیر حضرت خواجہ غریب نواز. یہ بھی ان کی ابنی کی اولاد ہے. جو کچھ ہے ان کے گھرانے کے اندر ہی ہے, باقی سارے مانگتے ہیں. ان کی اولاد کو تو وراثت میں ملا ہے نا, باقی ایسی مانگتا بھاویں کڈا صاحب برایت ہوئے. سادات پاک دے علاوہ جیڑا بندہ اتنے جائے گا وہ منگل نہیں گیا ہے, وہ دیندے نے انہوں, وہ لے کے آندا ہے. انہوں نے گھروں خالی کوئی نہیں آیا. جے انہوں نے اپنے رب دے رستے تے اپنی اولاداں پاکاں جڑیاں نے وہ قربان کر دیتیاں نے, تے دنیا دار دا مال کی ہویا جڑا انہوں دی ٹھوکر جے ساری دنیا تے. اللہ دے واسطے انہوں دے عمل تے عمل کر رہا. ہوں تے عمل دی ضرورت ہے میری جان, تے مننا. من مننے دا میلا تے گرو مننے دا چیلا. من لو انہوں نے, منو گے نہیں تے خوار ہوئے گے. اس واسطے کہ اللہ والوں کی گل ہو رہے. خوف ہے تو اس بات کا کیا کریں جیسے فقیر آدمی, یہ 4 حروف کا مرکب ہے, فے کاف یہ رے. فے سے ہوتا ہے فکر, جو فکر کرے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرے گا. جو ذکر کرے گا اس کو آگے کاف آ جاتا ہے. کاف پر 2 نقطے ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. جو اللہ کا قریب ہو جائے گا آگے یہ آ جائے گی. اس کے نیچے 2 نقطے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ تمہارا یارانہ ہو گیا. یہ سادی سی بات کر رہا ہوں. یہ جب اللہ فکر کرو گے, آپ ذکر کریں گے تو آپ کو قرب حاصل ہوگا اللہ کریم کا. جب اللہ کریم کا ذکر ہوگا پھر آپ کا اللہ کے ساتھ یارانہ ہو جائے گا. وہ مالک اور خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں, اس کے بنائے ہوئے. ہمیں اس نے آسان طریقے سے بنایا ہے, بڑے ہی آسان تکوین طریقے سے بنایا ہے. تو اس لیے میری جان آگے رے آ جاتی ہے. جب فقر ہو جائے گا, جب فقیر ہو جائیں گے, فکر کریں گے اللہ کا. فقیر کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مانگتا ہے, وہ مالک ہے, غنی تو وہ آپ ہے. ہم فقیر ہی ہیں, مانگتے ہیں اس کے در کے. اللہ اپنے در کا ہمیں مانگت رکھے. فقیر بن جاؤ, اللہ کے فقیر بنو. اللہ تک کے فقیر بننے سے آپ کو بڑی راحت ملے گی, بڑی خوشی ملے گی. کیونکہ ہم عاجز بندے ہیں نا, کر کچھ نہیں سکتے. جو ہمیں طاقت دی ہے اس مالک نے, مالک کے کل تو وہی ہے, طاقت بھی اسی کی ہے. تو اس لیے ہم تو عاجز بندے ہیں. ہماری عاجزی کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے.
اصل میں یہ بات ہے. چاچو فقیری کی طرف پہلا قدم کیا ہے؟ مر بے خسمہ مر، تم مرے تو تیرا واسطہ کر. بھائی یہ جو اندر گیا ہوا ہے نا شیطان، جو سرائیت کر گیا خون میں، یہ قسم ہے، اس کو کہتے ہیں مر بے خسمہ مر، تم مرے تو واسطہ کر. یہ گھر ہے. آپ کو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے نا، اس کی یہ جو زبان ہے یہ قلم ہے، اس سے اچھا بولو گے اچھا لکھا جائے گا. کان جو ہیں یہ وکیل ہیں، یہ سنتے ہیں. یہ دل بادشاہ ہے، یہ سنتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں. اگر یہ بہرے ہو گئے تو یہ بادشاہ کو کیا بتائیں گے؟ ماتھا جو آپ کا یہ تحریر ہے، آنکھیں منصف ہیں، آنکھیں بتاتی ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے. ان چیزوں سے ہم ہٹ گئے ہیں. دماغ عدالت ہے. جب آپ کسی کے ساتھ دو نمبر بات کریں گے تو آپ کا یہ چھن جائے، ماتھا چھنک جائے گا. یہاں تحریر آ جاتی ہے کہ یار یہ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور یار ساری یہ باتیں ضرور کرو، درود شریف پڑھو. یہ تاج ہے عبادت کا. اگر کسی کو اچھے کپڑے پہنا دیے، اچھے لباس بنا دیا، اس کے سر پہ تاج نہیں رکھا، پھر اس کے بال بکھرے رہیں گے. نہیں، اس کے سر پہ تاج ڈالو، وہ درود شریف ہے. کوئی بھی درود شریف پڑھو، یہ تاج ہے ساری عبادت کا. یہ پڑھا کرو. اس کے بغیر نہ نماز ہے، نہ جنازہ ہے، نہ پیدائش ہے، نہ کوئی بات ہے. ہماری کیا پوزیشن ہے؟ یہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس نے کرم کیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے مولوی صاحب کو یا کسی دوست کو یا کسی بھائی کو، بڑے چھوٹے کو کہا اس کے کان میں اذان پڑھو. ایک کان میں اذان پڑھی گئی، ایک میں اقامت پڑھی گئی. اب جب جائیں گے نماز اس وقت ہوگی. یہ زندگی کا حصہ ہے بھائی. آئے تو اذان ہوئی، گئے تو نماز ہوئی، بات ختم ہوئی. اس سے اتنے حصے میں اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو اور اسی کلام پاک سے آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کر دو. ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری مٹی کو پاک کر دے. اللہ والوں سے کسی نے پوچھا کہ زہد کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 حروف کا مرکب ہے. زے سے ترک زینت، ہے سے ترک حوث، دال سے ترک دنیا. 3 طلاق دیے اس دنیا کو اللہ والوں نے. حرص، حوث، موہ، انکار وغیرہ یہ چھوڑ دیے. عاجز ہو گیا بندہ، اللہ کا شکرانہ ہی نہیں ادا کر سکتا. یار اگر ادھر آ جائے نا کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرے تو ساری زندگی شکرانہ ادا کرتا رہے. نہیں ادا ہوگا، مگر ایک بات ہے، اللہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو نفع دیتا رہے گا اپنے خزانے سے، اپنی رحمت کے خزانے سے دے گا کہ یہ شکرانہ ادا کر رہا ہے. چاچو یہ جو اللہ والے ان کی قبریں جو ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، نہیں جانا چاہیے، یعنی یہ متنازع بن گیا ہے. وہاں جو ہم کسی اللہ والے کی قبر پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کو پتہ لگتا ہے ہم آئے ہیں وہاں دعا کر رہے ہیں. میرے عزیز وہ انتقال کر گئے ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر نفس کو موت ہے، اس کا وہ ذائقہ چکھے گا. ذائقہ چکھنے سے آدمی سیر ہو جاتا ہے، ایک سیدھی سی بات ہے. تو یہاں سے وہ منتقل ہوئے ہیں. وہ عالم پاک ہے، وہاں سچ ہی سچ ہے. یہ دنیا جھوٹی ہے، یہاں جھوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے جان جس وقت آپ کسی قبر پہ جاتے ہیں تو ہمارے نبی اکرم سرکار ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جا کر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور. اور وہ جواب دیتے ہیں. ہمیں شعور نہیں ہے. ہمارے عالم دین کہہ کے تھک گئے ہیں. اس بعد آ جاؤ سن لو، وہ سانو کرنے کی قرآن مجید پہ کرنا، سانو شعور نہیں ہے. ایک قبراں جو بیٹھے نے، اگر یہ زندہ نہیں ہے تو حساب کتاب کس کا ہو رہا ہے؟ جزا سزا کس کو ہے؟ اللہ نے جو کچھ بنایا سچ کیا ہے، فنا نہیں کرے گا. ویسے تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سورہ الرحمن میں ہے. باقی تو اللہ ہی رہے گا. یا باقی ہو یا اللہ، یا باقی ہو یا اللہ، یا باقی ہو یا اللہ. نبی اکرم سرکار ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی بات سنتے ہیں. جب آپ اس کو اللہ کے سپرد کر کے واپس آتے ہیں، وہ آپ کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ کس کے پاؤں کی آہٹ ہے. اللہ اس کو یہ شعور بخش دیتا ہے. اللہ والوں کے پاس جانا بڑی اچھی بات ہے. خدا کی رحمت ان پر وارد ہوتی رہتی ہے. جو اللہ والے صاحب علم ہیں، صاحب عمل ہیں، وہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں 70 گنا ان کا عمل زیادہ بڑھ جاتا ہے. ان کے انعام و کرام بانٹنے کا جو حصہ ہے وہ 70 گنا زائد ہو جاتا ہے. جو آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے؟ بابا ہم بھائی ان کی گناہ گار ان کی قدموں میں بیٹھے ہیں. ہمارا ایمان ہے جو ان کے پاس بیٹھے گا وہ اچھا رہے گا. ان کے پاس جانا چاہیے. خداوند کریم بات اولا شریک ہے. نبی اکرم سرکار ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخر الزمان نبی ہیں، ہمارے رہنما ہیں.
ہمارے لیے ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ آپ کے غلام ہیں, یہ آپ کے خادم ہیں, آپ کے مکتب سے پڑھے ہوئے ہیں, آج بھی پڑھ رہے ہیں. یہ اولیاء اعظام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا اقدس سے پڑھ کر آتے ہیں. یہ داتا صاحب ایسے ہی نہیں ہیں, یہ پڑھے ہیں. وہ سیدنا غوث ثقلین پیران پیر میرا محی الدین پڑھے ہیں. روحانی فیض وہ جاری کیا ہوا ہے اور وہ جاری اور ساری رہے گا. سمندر چل رہے ہیں جن کا کنارہ کوئی نہیں ہے فیض کے, لینے والا بھی تو ہی ہو. اللہ فرماتے ہیں رات نو آ جا بسترے چھڈ کے, آ جا میں پہلے آسمانتے ہیں, لے کوئی لینا ہی تو اٹھتے ہی نہیں. جب اٹھیں گے نہیں تو لیں گے کیسے؟ میں آپ کے پاس جاؤں گا, آپ میرے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, جو کچھ بھی ہے مجھے پتہ ہے آپ مجھے کچھ دیں گے, تو میں آپ کے پاس جاؤں گا تو لوں گا نا. اللہ فرماتے ہیں تو آ میری طرف, میں تیری طرف آؤں گا. اب یہ بندے کو کیسے پتہ لگتا ہے ہاں میرا اب اللہ سے تعلق بہتر ہو رہا ہے, میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں, میں ترقی کی منازل یعنی روحانی ترقی کی منازل طے کر رہا ہوں, اس کی کیا نشانی ہے؟ میرے عزیز بات یہ ہے کہ ہمارا جو اندر والا دل ہے نا, جس کا آپ پوچھ رہے ہیں, وہ زنگ آلود ہو گیا ہوا ہے. اب اس کو صاف کرنا ہے, اس کو مانجا لگانا ہے. وہ کیسے لگے گا؟ وہ اللہ پاک کے کلمہ پاک سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ چوٹ مارے یہاں 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤں, یہی کلمہ ہے جس کے صدقے سب کچھ ہے. اسی کلمے کے صدقے میں بخش دے. یہ آپ کے بدن کو بھی پاک کر دے گا, آپ کے دل کو بھی پاک کر. یہ جو ایک آپ کے وجود پر بال ہے نا, اس کے ساتھ جو روئے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے, وہ بھی پاک ہو جائیں گے, آپ کی مٹی پاک ہو جائے گی, وہ بھی کلمے سے. جب بندہ ذکر کرتا ہے شیطان حملہ اتنی تیزی سے کرتا ہے, پھر کیا کرتا کرتا رہے. جو کلمہ جنہاں دا پک گیا انہاں دا بیڑا بننے لگ گیا یار. شیطان تے انہاں کولوں دور دور بھجیا. انہیں لوگوں نے جا کے اپنی پرجا نو کیا, انہیں کہتے نیڑے نہ لگنا, انہیں کلمہ پکا لیا ہے. جنہاں نو سبق یاد ہو گیا نا وہ پاس بھی ہو گئے. یہ سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اس کلمے پاک دے صدقے بیت المقدس جڑا آزاد کرتے. یا اللہ ساڈے جڑے دینی ساڈے مدارس نے, ساڈے پاک جگہ نے, انہاں نو کافراں کولوں بے ایماناں کولوں آزاد کرا دے. یا اللہ سانو اینی توفیق دے کہ اسی انہاں دا مقابلہ کریے, یاد کریے, شہید ہو جائیے تیرے نام تے. یار وہ کرتے ہی نہیں, ادھر کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. جو آج کے دور میں اللہ والے کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ بھائی اللہ والے کا تو چہرہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ نور والے مالک کے سامنے بیٹھتا ہے, اللہ اپنے نور میں سے ایک چھٹا ادھر بھی لگا دیتا ہے. اس کا چہرہ ہی اور ہوتا ہے, اس کا عمل ہی ایسا ہوتا ہے. ویئرس چاچو جان کی آپ نے باتیں سنی, میں مزید اضافہ نہیں کروں گا. اللہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اس درود پاک کے صدقے جو اللہ کے فرشتے اور ایمان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات بھیجتے ہیں, کثرت سے بھیجتے ہیں, ہماری زندگیوں میں اللہ آسانیاں لے, ہماری زندگیوں سے ٹینشن, ڈپریشن, گھبراہٹ ختم ہو جائے اور ہمیں ایمان کی پختگی دے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ضمیر مطمئن ہو, ہمارے دل اس کے فضل سے مطمئن ہو, اور ہم اس وقت ہمارے منہ پہ ایک ہی بات ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جناب رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہو. اور اللہ سے لمبی عمر بھی ہمیں اس لیے مانگنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کام مزید کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد بلال شفیق کو, کیمرہ مین جاوید ربا صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.